اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے عید الفطر کی آمد کی قربت کے موقع پر سلطان عمان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر کی صدارت میں آج مندوبین کی سطح پر ہنگامی عربی اجلاس اور کل وزارتی اجلاس ہوگا، جس میں مقبوضہ القدس میں ہونے والی اسرائیلی جارحیتوں پر بحث کی جائے گی۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج صبح اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، مسجد اقصی پر چڑھائی کی اور ان جارحیتوں میں 200 سے زیادہ فلسطینی زخمی کر دیے گئے۔ اور ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 2,02,522 ہو گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، اور اس رابطے میں عید الفطر کی آمد کی قربت کے حوالے سے مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ عرب لیگ آج قطر کی صدارت میں مندوبین کی سطح پر اپنا ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے، اور کل وزارتی سطح کا اجلاس ہوگا، جس میں القدس میں کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں کا موضوع زیر بحث آئے گا۔ قطر نے ہی اس اجلاس کی اپیل کی تھی تاکہ مسجد اقصی پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں کے جواب میں ایک متحدہ اور فعال عربی موقف اختیار کیا جا سکے، اور اس مقبوضہ شہر القدس میں ان دنوں جس طرح خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی موقف اختیار ہو سکے۔ قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے قطر کے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل منگل کی شام ماہ شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور جس کسی کو بھی ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے تو وہ کمیٹی کے دفتر میں جا کر اپنی گواہی ریکارڈ کرا دے۔ دریں اثنا وزارت اوقاف نے ان عیدگاہوں اور مساجد کا بھی تعین کر دیا ہے جن میں صبح 5:05 پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج صبح اچانک مسجد اقصی کے صحن پر چڑھائی کر دی اور مسجد میں آخری عشرے کے موقع پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر جارحیت کر دی۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق اس موقع پر ہونے والی محاذ آرائی میں 280 کے قریب فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ قابض فورسز نے آنسو گیس کے شیل، ساؤنڈ بم اور ربر میں لپٹی ہوئی معدنی گولیوں کی بوچھار کر دی، اور مسجد اقصی میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا گھیراؤ کر لیا۔ قابض اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں اور جارحیتوں کے سامنے فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ مقدس مقامات میں قابض فوجوں کے دستوں اور بھاری فوجی وجود اور ان فورسز اور یہودی آباد کاروں کی اشتعال انگیزیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور ان کے مقدس مقامات پر ہونے والی جارحیتوں کو بند کرانے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اردن نے عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے اس سے مشرق القدس میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل کی جانے والی خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گٹریش نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لے اور مسمار کرنے کی کارروائیاں بند کر دے۔ واضح رہے کہ سلامتی کونسل آج رات اپنا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے جس میں مقبوضہ القدس کی صورتحال زیر بحث آئے گی۔
دنیا کے متعدد ملکوں اور شہروں میں مقبوضہ القدس کے باشندوں کی حمایت اور تائید میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مظاہرین اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت میں نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے بطور خاص الشیخ جراح نامی محلے میں آباد لوگوں کو زبردستی بے گھر کر دینے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت صحت عامہ نے ذکر کر دیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کل رات اخباری کانفرنس میں مزید کہا ہے کہ متعدد عوامل نے متاثرین کی روزانہ کی تعداد میں کمی کی ہے۔ انہوں نے پرزور اپیل کی ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بھی احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی تدابیر کی مکمل پابندی کی جائے۔ وزارت صحت عامہ نے اس وائرس کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار طریقے سے اٹھانے اور نرم کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے لیے 4 مراحل کا تعین کیا گیا ہے اور ہر ایک مرحلہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 397 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1022 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 202,522 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرین میں 120 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 46، 52، 54 اور 62 برس تھیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں قطر کی کامیابیوں کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں اینٹی کورونا ویکسینیشن کی مہم بھی بھرپور انداز میں جاری ہے اور اب اس وقت تک یہاں کی آبادی کو اس ویکسین کی 1,844,658 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31,418 ڈوزز دی گئی ہیں۔ نئی دہلی سے آمدہ خبروں کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں اور اس بیماری کی وجہ سے وہاں اموات کی تعداد میں ریکارڈ اضافوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی بنا پر اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے تاکہ اس وبا پر قابو پایا جا سکے۔ بھارت کی ہیلتھ منسٹری کے اعلان کے مطابق وہاں اس وائرس کے مزید 366,161 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 3,754 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ اس طرح بھارت میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 22,66,000 ہو گئی ہے، جبکہ 2,46,116 بیمار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ وہاں کے بہت سے اسپتالوں کو بستروں اور آکسیجن کی شدید کمی کا سامنا ہے اور اسپتالوں کے سرد خانے اور باہر شمشان گھاٹ لاشوں سے اٹک گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان اور متاثرین کی اصل تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ اور افغانستان کے اس کی جنوب مشرقی ریاست زابل میں آج ایک مسافر بس کو بم کے دھماکے کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس میں کم از کم 11 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ طالبان کے اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد کیا گیا ہے جس میں طالبان نے عید الفطر کے موقع پر 3 روز کی فائر بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے عید الفطر کی آمد کی قربت کے موقع پر سلطان عمان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔
قطر کی صدارت میں آج مندوبین کی سطح پر ہنگامی عربی اجلاس اور کل وزارتی اجلاس منعقد ہوگا، جس میں القدس میں ہونے والی اسرائیلی جارحیتوں پر بحث کی جائے گی۔ قابض فورسز نے آج صبح اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، مسجد اقصی پر چڑھائی کی اور ان جارحیتوں کے نتیجے میں 200 سے زیادہ فلسطینی زخمی کر دیے گئے۔ اور قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 2,02,522 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ۔